مے ماسک نے غذائیات، ماڈلنگ اور دیگر شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کو کیسے منوایا؟ مے ماسک نے 8 برس کی عمر میں کام کرنا شروع کیا۔ 12 سال کی عمر تک وہ جڑواں بہن کے ماسک کے ساتھ اپنے والد کے دفتر میں ریسیپشنسٹ کے طور پر کام کرتی رہیں۔ فنی کیریئر کا آغاز بطور ماڈل 15 برس کی عمر میں کیا۔ مے ماسک نے سن 1968 میں جنوبی افریقہ میں مقابلہ حسن جیتا۔ 2017 میں مے ماسک نے 69 برس کی عمر میں دی کور گرلز کی سب سے عمر رسیدہ اسپوکس ماڈل بننے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ ویلسی پوڈ کاسٹ پر ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ مے ماسک نے ایک ماڈل اور ماہر غذائیات کی حیثیت سے بڑا نام کمایا ہے، تاہم دیگر شعبوں میں بھی ان کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی شہرت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کی والدہ ہیں۔ مے ماسک کی زندگی استقلال، جدوجہد اور رکاوٹوں کو توڑنے کی ایک مثال ہے۔ مے ماسک 19 اپریل 1948 کو ریجنا سیسکیچوان، کینیڈا میں پیدا ہوئی اور انہوں نے جنوبی افریقہ میں پرورش پائی۔ مے ماسک 5 بہن بھائیوں میں سے واحد ہیں جو کہ جڑواں نہیں ہیں۔ ان کا خاندان سن 1950 میں کینیڈا سے جنوبی افریقہ منتقل ہو گیا تھا اور ان کا بچپن بھی دلچسپ مہموں سے بھرا ہوا ہے، جن میں کالاہاری صحرا میں سفر کرنا بھی شامل ہے۔ ان کے والد ڈاکٹر جوشوا نارمن ہالڈمین امریکی نژاد کینیڈین بزنس مین اور سیاسی کارکن تھے، جنہوں نے کینیڈا کی پارلیمنٹ کے لیے سوشل کریڈٹ پارٹی کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ بھی لیا تھا۔ وہ شوقیہ آثار قدیمہ کے ماہر بھی تھے اور مسک کی والدہ کا نام ونفرڈ جوزفین وین ہالڈمین تھا، جو ساؤتھ افریقی تھیں۔ ڈاکٹر جوشوا نارمن ہالڈمین نے سن 1952 میں پورے خاندان کو ایک پروپ طیارے میں دنیا بھر کا سفر کرایا۔ 10 سال سے زائد عرصے تک ان کا خاندان کالاہاری صحرا میں کھویا ہوا شہر تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ مے ماسک نے تقریباً 8 برس کی عمر میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ 12 سال کی عمر تک وہ ایک ماسک کائے، جو کہ ان کی بہن تھیں، یا کئے ماسک، دونوں ناموں سے انہیں یاد کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ اپنے والد کے دفتر میں ایک ریسیپشنسٹ کے طور پر کام کرتی رہیں۔ مے ماسک کے والدین نے ان کی زندگی میں تعلیم، صحت اور خود مختاری کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ مے ماسک نے اپنی فنی کیریئر کا آغاز بطور ماڈل 15 برس کی عمر میں کیا۔ انہوں نے اپنی غیر معمولی خصوصیات اور قدرتی انداز کی بدولت کم عرصے میں مقبولیت اور بین الاقوامی سطح پر پہچان حاصل کی۔ وہ نیو یارک میگزین، ٹائم اور ایلی کینیڈا جیسے رسالوں کے سرورق کی زینت بنی۔ وہ ٹارگٹ، کور گرلز اور ورجن امریکہ جیسے بڑے برانڈز کے اشتہارات میں جلوہ گر ہوئیں۔ انہوں نے ماڈلنگ کے علاوہ مختلف پروجیکٹس میں اداکاری کا مظاہرہ بھی کیا۔ انہیں فن کی دنیا میں اپنی پہچان بنانے کے لیے کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، تاہم وہ اپنی محنت اور عزم کی بدولت کامیابی سے ہمکنار ہوئیں اور انہوں نے پہلے جنوبی افریقہ میں اور بعد ازاں عالمی سطح پر شہرت حاصل کی۔ مے ماسک ایک مقابلہ حسن میں بھی حصہ لے چکی ہیں۔ ان کے ایک دوست نے سن 1968 میں ان کا نام مقابلہ حسن میں شامل کرایا تھا اور مے ماسک نے اس میں جیت حاصل کی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 20 برس تھی۔ بعد ازاں سن 1969 میں وہ مس ساؤتھ افریقہ کے فائنل تک پہنچ گئی تھیں۔ سن 1970 میں انہوں نے ایرول ماسک سے پہلی شادی کی، جو ایک جنوبی افریقی انجینئر تھے۔ دونوں کی ملاقات ایک ہائی اسکول میں ہوئی تھی۔ ان کے 3 بچے پیدا ہوئے، جن میں ایلون ماسک، کیمبل ماسک اور ٹاسکا جین ماسک شامل ہیں۔ انہوں نے ایلون ماسک کا نام اپنے دادا ایلون ہالڈمین کے نام پر رکھا تھا۔ تاہم یہ شادی جسمانی اور ذہنی تشدد سے بھری ہوئی تھی۔ بدسلوکی کی وجہ سے مے ماسک اس رشتے سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اس رشتے سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ اس وقت جنوبی افریقہ کے قوانین طلاق کو اس طرح کی زیادتی کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ 1979 میں طلاق کے قوانین میں تبدیلی آئی تو مے ماسک نے بے شمار سختیاں برداشت کرنے کے بعد بالآخر 9 برس بعد اپنے شوہر سے جان چھڑا لی۔ انہوں نے اس وقت کے بعد خواتین کو آگے بڑھنے اور ابتر حالات میں بھی فیصلہ کرنے کی ترغیب دی۔ طلاق کے 2 سال بعد ان کے بڑے بیٹے ایلون مسک نے اپنے والد کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت ان کی عمر 10 برس تھی۔ کیونکہ ان کے والد کے پاس انسائکلوپیڈیا بھی تھا، یعنی کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا بھی تھا،
اور کمپیوٹرز تھے، اور مے مسک سنگل والدہ کی حیثیت سے اپنے بچوں کو یہ چیزیں مہیا نہیں کر سکتی تھیں۔ 1989 میں مے مسک کینیڈا منتقل ہو گئیں۔ بعد ازاں انہوں نے امریکی شہریت حاصل کر لی۔ ایلون مسک سے طلاق حاصل کرنے کے بعد انہیں شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے پاس بچوں کو بغیر کسی مالی مدد کے پالنے کا چیلنج تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ 5 ملازمتیں کر رہی تھیں تاکہ اپنے خاندان کو سہارا دے سکیں۔ انہوں نے بیک وقت کئی شعبوں میں کام کر کے ایک مثال قائم کی۔ اگرچہ مے مسک کو ماڈلنگ کیریئر شہرت کی بلندیوں تک لے آیا تھا، تاہم غذائیات کے شعبے میں کام بھی ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا، اور ابھی بھی ہے۔ انہوں نے جنوبی افریقہ میں یونیورسٹی آف دی اورنج فری اسٹیٹ سے غذائیات میں ماسٹرز ڈگری حاصل کی، اور صحت و تندرستی کے میدان میں خود کو منوایا۔ صحت سے متعلق ان کا کام متوازن زندگی گزارنے، بہتر خوراک کے انتخاب اور طویل عمر کو فروغ دینے پر مرکوز تھا۔ مے مسک کی غذائیات کے شعبے میں مہارت نے انہیں درس و تدریس اور تحقیق کی طرف راغب کیا۔ انہوں نے یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں ریسرچ آفیسر کے طور پر اپنی خدمات پیش کی۔ وہ غذائیات کے شعبے میں کالج کی سطح پر لیکچر بھی دیتی رہی، اور انہوں نے اس شعبے میں 45 برس تک اپنی خدمات پیش کی۔ انہیں غذائیات کے شعبے میں اعلیٰ خدمات کے اعتراف میں اپریل 2023 میں جنوبی افریقہ کی یونیورسٹی آف دی فری اسٹیٹ سے غذائیات میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی۔ مے مسک نے 1992 میں ہائیڈ بیزوڈن ہاؤٹ سے دوسری شادی کی، لیکن وہ بھی ناکام ہو گئی، اور انہوں نے 2004 میں ہائیڈ سے طلاق لے لی۔ مے مسک کا وزن کم کرنے کا ذاتی تجربہ ایک چیلنج تھا، تاہم انہوں نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے 1990 کی دہائی میں اپنا 50 پاؤنڈ وزن کم کیا تھا، جس کے لیے انہوں نے پھلوں، سبزیوں اور دہی جیسے صحت مند کھانوں پر توجہ دی۔ وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہیں کہ اپنے وزن کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مے نے 1996 میں فیل فنٹاسٹک مے مسکس گڈ ہیلتھ کلینک نامی کتاب بھی لکھی تھی، جن میں صحت مند عادات اور عمر کے ساتھ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے تبدیلیاں بیان کی گئی ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے 2019 میں ایک یادداشت لکھی جس کا عنوان A woman makes a plan, advice for a lifetime of adventure, beauty and success۔ 2017 میں مے مسک 69 برس کی عمر میں دی کور گرلز کی سب سے عمر رسیدہ سپوکس ماڈل بن گئی تھیں، جسے میڈیا نے ایک تاریخ رقم کرنے کی طور پر رپورٹ کیا تھا۔ 2022 میں 74 سال کی عمر میں انہوں نے سپورٹس السٹریٹڈ کی سب سے عمر رسیدہ ماڈل بننے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ مے مسک نے جب امریکی شہریت حاصل کی تو انہوں نے خود کو ڈیموکریٹ کے طور پر رجسٹر کیا تھا، تاہم بعد میں وہ ریپبلکن میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ 2024 کے حالیہ امریکی صدارتی انتخابات میں انہوں نے ایک ٹویٹ پوسٹ پہ ریپبلکن ووٹرز کو فراڈ کرنے کی ترغیب دی کہ جھوٹے ناموں سے کئی بار ووٹ ڈالیں، جس پر مے مسک کے وکلاء نے انہیں خبردار کیا کہ ان کی پوسٹ ایک جرم ہے۔ اگر کسی نے اس پر عمل کیا تو وہ مجرمانہ سازش کے تحت قانونی کارروائی کا شکار بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قارئین اس پوسٹ کو نظر انداز کر دیں اور اس کو سیریس نہ لیں۔ 2024 کے انتخابات کے روز بھی وہ تنقید کا نشانہ بنتی رہیں، کیونکہ انہوں نے ایک نسلی نوعیت کی ٹویٹ پوسٹ کی تھی۔ ویسے اس طرح کی گفتگو سے لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے کہ مے مسک میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت پاکستانی خون بھی ضرور ہوگا۔ بہرحال تو آئیے آپ کو ان کے بچوں کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا بہت بتا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو سب سے مشہور ایلون مسک کی بات کر لیتے ہیں۔ تو مے مسک کے بڑے بیٹے ایلون مسک نے اپنی والدہ کی زندگی اور جدوجہد سے متاثر ہو کر بچپن سے ہی محنت کرنا شروع کر دی تھی، اور انہوں نے کاروباری دنیا میں اپنا اعلیٰ مقام بنایا ہے۔ انہیں دنیا کا امیر ترین شخص ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ایلون مسک 28 جون 1971 کو جنوبی افریقہ کے شہر پریٹوریا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپن میں زیادہ وقت کتابوں اور کمپیوٹرز میں گزارا۔ وہ چھوٹے اور شرمیلے بچے کے طور پر اکثر اپنے ہم جماعتوں کی مار کا نشانہ بھی بنتے تھے۔ انہوں نے 12 برس کی عمر میں ایک ویڈیو گیم بنائی اور اسے ایک کمپیوٹر میگزین کو فروخت کر دیا۔ مسک نے 1988 میں جنوبی افریقہ چھوڑا کیونکہ وہ نسلی تفریق کے خلاف تھے۔ ایلون مسک 17 سال کی عمر میں کینیڈا منتقل ہوئے۔
اسی سال انہوں نے کینیڈین شہریت حاصل کی۔ ایلون مسک 1992 میں یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے بیچلرز آف کامرس کی ڈگری حاصل کی اور پھر فزکس میں دوسری بیچلرز ڈگری حاصل کی۔ ایلون مسک نے اس کے بعد اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے داخلہ لیا، تاہم 2 روز بعد ہی انہوں نے اس پروگرام کو چھوڑ دیا اور اپنی پہلی کمپنی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1995 میں وہ سلیکان ویلی منتقل ہو گئے۔ اس وقت ان کے چھوٹے بھائی کیمبل مسک بھی بیچلر آف کامرس کی ڈگری حاصل کر چکے تھے اور دونوں بھائیوں نے مل کر زیپ2 نامی کمپنی قائم کی، جو ایک انٹرنیٹ کی ڈائریکٹری کہی جا سکتی تھی۔ چند برسوں بعد وہ کمپنی منافع بخش بن گئی۔ انہوں نے 1999 میں اس کمپنی کو $307 ملین میں فروخت کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے آن لائن X.com مالی خدمات کی کمپنی قائم کی۔ مارچ 2002 میں انہوں نے ایک کمپنی کنفینٹی کے ساتھ انضمام کیا، پے پال کے نام سے ایک نئی کمپنی بنائی۔ اکتوبر 2002 میں ای بے نے پے پال کو $1.5 بلین میں خرید لیا۔ ایلون مسک نے اپنے حصے کی رقم سے 2 کمپنیاں اسپیس ایکس اور ٹیسلا موٹرز بنائی تھیں۔ ٹیسلا دنیا کی سب سے مشہور اور مقبول الیکٹرک گاڑیوں کے برانڈ میں سے ایک ہے اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی کمپنیاں قائم کی ہیں۔ 2022 میں ایلون مسک نے ٹویٹر کو $44 ارب میں خریدا، اسے نئے بنائے گئے ایکس کارپ میں ضم کر دیا اور سروس کا نام ایکس رکھا۔ مارچ 2023 میں انہوں نے XAI کی بنیاد رکھی، جو کہ ایک مصنوعی ذہانت کی کمپنی ہے۔ ایلون کی کمپنی اسپیس ایکس نے ناسا اور امریکی فضائیہ کے ساتھ بہت سے اہم معاہدے کیے ہیں تاکہ راکٹ تیار کر کے فوجی مشن پورے کیے جا سکیں۔ انہوں نے 2025 تک مریخ پر انسانوں کو پہنچانے کے لیے ناسا کے ساتھ تعاون کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ 2024 کے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ایلون مسک صدر ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیے اور نہ صرف اپنی ٹویٹس اور ایکس کے اوپر لکھے گئے اپنے بیانات کے ساتھ ان کا ساتھ دیا، بلکہ جب فتح ہوئی تو فتح کی تقریب میں بھی یہ سٹیج پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ موجود تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی خدمات کا اعتراف بھی کیا۔ اور نومبر 2024 میں امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلون مسک کو ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی DOGE کا چیئرمین مقرر کیا۔ بزنس میگزین فوربس کے مطابق ان کے اثاثوں کی ملکیت $304 ارب ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کیمبل مسک کی، جو کہ چھوٹے بھائی ہیں ایلون مسک کے اور مے کے چھوٹے بیٹے۔ مے کے چھوٹے بیٹے کیمبل مسک نے بزنس کے شعبے میں بڑی کامیابیاں حاصل کی اور ان کی بھی کئی کمپنیاں قائم ہیں۔ کیمبل مسک 20 ستمبر 1972 کو پریٹوریا جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کوئنز یونیورسٹی سے بیچلرز آف کامرس کی ڈگری حاصل کی اور بعد میں انٹرنیشنل کوئلزی سینٹر میں بھی زیر تعلیم رہے۔ وہ 18 برس کی عمر میں جنوبی افریقہ سے کینیڈا منتقل ہوئے۔ ان کا پہلا کاروباری منصوبہ کالج پروپینٹرز ایک فرینچائز کی نگرانی تھی اور پہلے سال انہوں نے $15,000 اور دوسرے سال $35,000 کمائے۔ اس موقع پر انہوں نے مینیجر آف دی ایئر کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ 1995 میں انہوں نے بڑے بھائی ایلون مسک کے ساتھ اشتراک سے کاروبار شروع کیا اور کامیابیاں حاصل کی۔ 2004 میں کیمبل اور ہیوگو میتھسن نے دی کچن ریسٹورانٹ گروپ کی بنیاد رکھی۔ کیمبل مسک اور ہیوگو میتھسن نے 2011 میں بگ گرین ادارے کی بنیاد بھی رکھی۔ 2016 میں انہوں نے ٹوبیس پیگس کے ساتھ مل کر شہری زراعت پر مبنی ایک کمپنی اسکوائر روٹس بنائی اور 22 جون 2022 کو کیمبل مسک نے ایک کمپنی نووا اسکائی قائم کی، جو دنیا کے ہر شہر اور گاؤں کے آسمان پر آرٹ لانے کے لیے وقف ہے۔ کیمبل مسک ایک کاروباری شخصیت، سرمایہ کار اور ماحولیاتی کارکن ہیں اور ان کے ایلون مسک کے ساتھ بھی کئی مشترکہ کاروباری منصوبے کام کر رہے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں مے مسک کی واحد دختر ٹاسکا جین مسک کی۔ مے مسک کی بیٹی ٹاسکا جین مسک نے فلم سازی اور ہدایت کاری کے میدان میں اپنا نام پیدا کیا اور ان کے کریڈٹ پر بے شمار کامیاب پروجیکٹس موجود ہیں۔ ٹاسکا جین مسک 20 جولائی 1974 کو جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئی اور وہ 1989 میں اپنی والدہ کے ہمراہ کینیڈا منتقل ہو گئیں۔ ٹاسکا مسک نے یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا سے 1997 میں فلم سٹڈیز میں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔
انہوں نے 2001 میں اپنی پہلی فیچر فلم پزل بطور فلم ساز و ہدایتکار بنائی، جس کے ایگزیکٹو پروڈیوسر ایلان مسک تھے۔ انہوں نے فیچر فلم دی ٹروتھ اباؤٹ میرانڈا پروڈیوس کی، اور اس کے بعد انہوں نے کئی فیچر فلمیں، ٹیلی ویژن سیریز، ٹیلی ویژن موویز اور ڈرامہ سیریلز وغیرہ بنائیں۔ ان میں کیرل ورلڈ، دی ہیوی اور ٹی وی ڈرامہ وی ہیو یور ہسبینڈ شامل ہیں۔ ٹاسکا نے 2005 میں جیف میکفرسن کے ساتھ ویب سیریز ٹکی بار ٹی وی پروڈیوس کی۔ ٹاسکا فیشن فلیکس کی CEO اور کو فاؤنڈر ہیں، جو ایک OTT اسٹریمنگ پلیٹ فارم ہے۔ 2007 میں اس کا آغاز جانی کین اور پروڈیوسر جینا پینیبیانکو کے ساتھ کیا گیا۔ فیشن فلیکس رومانوی ناولز کی فلمیں بناتا ہے۔ ٹاسکا مسک نے اس پلیٹ فارم کے لیے کئی فیچر فلموں کی ڈائریکشن بھی دی ہے۔ وہ گورنر کا گولڈن ایپی ایوارڈ، سلیٹ ایوارڈ اور IFFF اسپرٹ ایوارڈ اپنے نام کر چکی ہیں۔ مے مسک ایک کامیاب ترین خاتون ہیں جن کا کیریئر ان کی ہمہ جہتی، صحت، خوبصورتی اور خاندان کے لیے محبت کا مظہر ہے۔ انہوں نے ماڈلنگ اور غذائیات دونوں شعبوں میں کامیابیاں حاصل کیں اور عمر کی کسی حد کو نہ مانتے ہوئے دنیا کو دکھایا کہ خوبصورتی اور کامیابی کا وقت نہیں ہوتا۔ ان کا اپنے بچوں بالخصوص ایلان مسک کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ہے، اور ان کی تعلیمات آج بھی دنیا بھر میں لوگوں کے لیے تحریک کا ذریعہ ہیں۔ مے مسک ایک اہم شخصیت کے طور پر اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے لوگوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ ان کا یہ پیغام ہے کہ عزم ہو تو کسی وقت بھی اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ وہ ریٹائر ہونے کا ارادہ نہیں رکھتی اور اپنی والدہ کی محنت کی مثال دیتی ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔